ایک شخص بڑا امیر کبیر تھا اور مالداری کی وجہ سے اللہ سے غافل بھی تھا، فسق و فجور گناہوں میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے غلام کو 4 درہم دیے اور اس سے کہا کہ جاؤ بازار سے کچھ مٹھائی وغیرہ خرید کر لے کر آؤ۔ وہ غلام جو ہے بڑا نیک تھا، نیک طبیعت تھا، وہ چاہتا تھا اس کا مالک بھی جو ہے گناہوں کو چھوڑ دے، لیکن چونکہ وہ تو غلام تھا اس کی تو چل نہیں سکتی تھی۔ بہر کیف جب وہ بازار گیا تو حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے ایک بزرگ تھے، وہ جو ہے وہ وہاں بازار میں تھے اور کچھ لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک درویش ان کے پاس بیٹھا تھا جو ضرورت مند حاجت مند تھا۔ تو وہ مجمع سے کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی شخص اس درویش کو 4 درہم دے دے اور اس کی ضرورت پوری کر دے تو اس کے بدلے میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ یہ غلام بھی کھڑا ہوا سن رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ میں بھی 4 دعائیں کرا لوں۔ تو وہ 4 درہم جو اس کے آقا نے اس کو دیے تھے وہ اس نے حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کو دیے، وہ کہا کہ یہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے وہ اس درویش کو دے دیے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ اس کو غلام کو کہنے لگے کہ بتاؤ کیا 4 دعائیں تمہارے لیے کرنی ہیں؟ تو کہنے لگا کہ ایک دعا تو یہ کریں کہ میں غلام ہوں، مجھے آزادی مل جائے، میں آزاد ہو جاؤں، اور دوسرا یہ کہ جو میرا مالک ہے وہ توبہ کر لے گناہ سے، گناہ چھوڑ دے، میری چاہت یہ ہے کہ وہ بھی توبہ طائب ہو کر نیک بن جائے، اور تیسری دعا یہ ہے کہ یہ جو 4 درہم ہیں یہ مجھے مل جائیں، اور چوتھی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بھی، آپ کی بھی، میرے مالک کی بھی اور تمام حاضرین مجلس کی اللہ مغفرت فرما دیں، ہم سب پر رحمتیں فرما دیں۔ تو یہ 4 دعائیں ان سے کروائیں اور گھر چلا گیا۔ اس کا جو مالک تھا اس نے کہا کہ بھئی وہ کیا ہوا، آپ کو مٹھائی لانے کے لیے کہا تھا، 4 درہم دیے تھے۔ اس نے سارا قصہ سنا دیا۔ وہ قصہ سن کر اس کا مالک بڑا حیران ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عجیب معاملہ یہ ہوا کہ اس کا مالک یہ سارا سن کر اس کا دل پسیج گیا۔ کہنے لگا کہ تم نے کیا 4 دعائیں کرائیں؟ اس نے اپنی دعائیں بتا دیں۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری پہلی دعا تو کہ تم جو ہے آزاد ہو جاؤ، جاؤ اللہ کے لیے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اس کو آزاد کر دیا۔ اور تمہاری دوسری دعا کہ جو ہے وہ میں توبہ کر لوں، تو میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اور تیسری دعا کہ تمہیں 4 درہم مل جائیں، تمہیں 4 درہم نہیں بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ جو ہے وہ درہم میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور اس نے اپنے نوکر سے کہا اور وہاں سے اپنے خزانے میں سے مال نکال کر اس کو 10 گنا زیادہ اس کو عطا کر دیا۔ اس کی 3 دعائیں پوری ہو گئیں، اور پھر اس کا مالک کہنے لگا کہ چوتھی دعا تم نے کیا کروائی تھی؟ کہنے لگا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر، تمام مجلس والوں پر، میرے مالک پر، آپ پر، ہم سب پر اللہ رحمتیں فرما دے۔ کہا کہ دیکھو 3 دعائیں جو میرے بس میں تھیں میں تمہاری پوری کر سکتا تھا، میں نے پوری کر دی، چوتھی دعا میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اس کو پورا کر سکوں، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے، تو نے، تیرے بس میں جو تھا وہ تو نے کیا، اور تو نے رحیمی اور کریمی والا معاملہ کر کر اس تینوں دعاؤں کو اس کی پورا کر دیا، تو جو میرے بس میں ہے وہ میں کرتا ہوں، اور میں تمہیں بھی، تمہیں مالک کو بھی، غلام کو بھی، ساری مجلس والوں کو، سارے لوگوں کو میں معاف کرتا ہوں، سارے گناہ تمہارے معاف کرتا ہوں۔ تو جب بندہ مومن جو ہے وہ اس راستے پر چل پڑے جو اللہ کی چاہت والا راستہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ بندوں والا معاملہ کرتے ہیں، اپنے قرب والا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دوسروں کے کام آئیں، اپنا مال خرچ کریں، دوسروں کی حاجات کو پورا کریں۔ آج کل نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر طرف ہر انسان اپنے آپ کو پریشان حال دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ ہم سب پریشان ہیں۔ ان پریشانیوں کا حل صرف ایک ہی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھائی والا معاملہ شروع کر دیں، اور جو ہم اللہ سے چاہتے ہیں ہم دوسروں کو دینا شروع کر دیں، اللہ وہ ہمارے معاملات کو سیدھا بھی فرما دیں گے اور ہمیں وہ سب عطا بھی کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو رحمتوں والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسرے حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔